ایک سلائیڈ آپ کو پیچھے دکھے گی. اس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کرٹیکل کیئر میں ہمارے مریض داخل ہیں ملک بھر میں، ان کی تعداد 4200 سے تجاوز کر چکی ہے. اور یہ پریشر جو ہے، اگر اس کو آپ اس کا موازنہ کریں تو جون میں جب بیماری زور پہ تھی تو وہ تقریباً 3300 کے قریب اس کا میکسیمم نمبر تھا. تو اس لیے نہ صرف کہ اس وقت بیماری کی پرسنٹیج پازیٹیوٹی وغیرہ زیادہ ہے، بلکہ جو اس کا زور ہے، جو پریشر ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر، وہ خاصا شدید ہے. اور یہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں، خاص طور پہ پنجاب، کے پی اور اے جے کے میں، اس میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. اس پریشر کے نتیجے میں ظاہر ہے جب کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں کسی جگہ بیڈز کی اویلیبلٹی کا معاملہ نہ بڑھے. اس سلسلے میں جو بہت اہم چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کرنے کی، اس کا تعلق جو این پی آئیز ہیں، جو ایس او پیز ہیں، ان کا مکمل طور پہ استعمال ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ملک بھر پہ نظر دوڑائیں اور 1 اپریل سے لے کر 11 اپریل تک کی جو اعداد و شمار ہیں ان کو دیکھیں تو ایسے دکھتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اس معاملے کو مکمل سیریسنس نہیں دی. مثال کے طور پہ ماسوا ہسپتالوں کے باقی تمام سیکٹرز میں آپ کو اس کی جو کمپلائنس ہے، اس کا جو استعمال ہے ایس او پیز کا، اس کی شرح جو ہے وہ 50% کے لگ بھگ دکھتی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں تو سب سے کم نظر آ رہی ہے. کچھ اور جو آبزرویشنز آج دیکھی گئیں این سی او سی میں، اس میں یہ نظر آیا کہ جو کلوزڈ ڈیز ہیں، جو ہمارے دن ہم سب نے فیصلہ کیا تھا جس کے دوران ہم اپنی ایکٹیویٹی کو بند رکھیں گے، خاص طور پہ بڑے شہروں میں، اس میں کمپلائنس جو ہے، جس کو بولتے ہیں لیٹر اور اسپرٹ، یعنی پورے معنی میں جو اس کا استعمال ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا، اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی. جو اوقات کار تھے جس کے دوران کچھ ایکٹیویٹیز نے بند ہونا تھا یا چلنا تھا، ان کے اوپر بھی مکمل آمد درآمد ہوتا نہیں نظر آ رہا. اس میں ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمیں بڑے واضح جسے کہتے ہیں گیپس نظر آ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ باوجود پابندی کے کچھ جگہ ریسٹورانٹس میں انڈور ڈائننگ جس کو بولتے ہیں، یعنی اندر بیٹھ کے کھانے کا جو انتظام ہے وہ چل رہا ہے. اور سب سے پہلے یہ کہوں کہ یہ جو ماسک کا استعمال ہے، اس کی کمپلائنس اتنی کم ہے کہ وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جگہوں میں، سوائے چند ایکسیپشنز کے، اکثر جگہوں میں اس کا استعمال 5% بھی نہیں ہے. اس صورتحال میں میری آپ سے اپیل یہ ہوگی کہ ان ایس او پیز کو سیریس سمجھیے. بیماری کا پھیلاؤ موجود ہے، اور وہ پھیلاؤ اس نوعیت کا ہے کہ اس نے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر بہت شدید اثر ڈال رکھا ہے. اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جیسے ہی ہم ان چیزوں کی کمپلائنس، یعنی ان ریسٹرکشنز کی، ان ایس او پیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں، تو ہمیں بیماری کے پھیلاؤ پہ خاطر خواہ اثر نظر آنا شروع ہوگا. ساتھ ساتھ میری علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ رمضان سامنے ہے بالکل، کہ وہ بھی اپنا پورا کردار اس میں ادا کریں، اور وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور پچھلی جو اس کی وبا تھی، جب پچھلے رمضان میں آئی تو ان کی مدد سے بہت ایفیکٹو امپلیمنٹیشن تھی بہت ساری مساجد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدد جو ہے وہ ہمیں بہت اس میں کارآمد ثابت ہوگی وبا کو کے پھیلاؤ کو روکنے میں. ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. میری درخواست ہوگی کہ وہ تمام لوگ جو 50 سے اوپر کے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا، وہ پلیز رجسٹر کریں. جو 60 سے اوپر لوگ ہیں، 60 سے اوپر عمر کے لوگ ہیں، ان کو جب ویکسینیشن کی ڈیٹ آتی ہے تو پلیز اس پہ جائیے اور ویکسینیشن کا آغاز کیجیے اپنے لیے. اور 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں، بہرحال ان کے لیے تو واک ان ویکسینیشن، یعنی بغیر اپوائنٹمنٹ کے، بغیر تاریخ لیے جانے کی فیسلٹی موجود ہے، تو وہ اس کا بھرپور استعمال کریں. ہم انشاءاللہ
زیادہ سے زیادہ ویکسینز فراہم کریں گے، اور ہو رہی ہیں اور آئندہ ہوتی چلی جائیں گی اس مہینے کے آخر سے پہلے اور پھر مئی میں اور پھر جون میں. تو یہ لاکھوں بلکہ انشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں ویکسینز موجود ہوں گی، تو اس کا استعمال کیجئے. لیکن ایک اور آپ کو چیز بتاتا چلوں، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے WHO کے جو DG ہیں ان کا بھی ایک میسج آ رہا تھا، وہ یہ کہ جب ہم ویکسین لگا لیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم نے اس کے بعد تمام جو احتیاطیں ہیں وہ چھوڑ دینی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ویکسین بچاؤ کرتی ہے، افیکٹو ہے، لیکن یہ کبھی بھی 100% نہیں ہوتی. تو اس لیے ساتھ ویکسینیشن کے جب تک عالمی ادارہ صحت اور قومی ادارے جو ہیں آپ کو یہ نہ کہہ دیں کہ اب ان احتیاطوں کی ضرورت نہیں رہی، تب تک یہ تمام چیزیں اڈاپٹ کیے رکھیں، بیکاز اسی صورت ہماری جو وبا ہے وہ کم ہوگی، نیچے آئے گی، اور ہم اپنا معمول زندگی جو ہے قریب ترین اپنے نارمل کے لانے کے قابل ہوں گے. آپ سب کی توجہ کا بھی شکریہ، اور پیشگی آپ سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام SOPs کو اڈاپٹ کیجئے، اور اس کو اپنے ملک کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے معاشرے کو وبا سے اور اس کے جان لیوا خطرات سے بچانے میں اپنا بھرپور اور مؤثر کردار ادا کیجئے. ماسک کا استعمال کیجئے پلیز. بہت شکریہ. ایک سلائیڈ آپ کو پیچھے دکھے گی، اس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کرٹیکل کیئر میں ہمارے مریض داخل ہیں ملک بھر میں، ان کی تعداد 4200 سے تجاوز کر چکی ہے. اور یہ پریشر جو ہے، اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو جون میں جب بیماری زور پہ تھی تو وہ تقریباً 3300 کے قریب اس کا میکسیمم نمبر تھا. تو اس لیے نہ صرف کہ اس وقت بیماری کی پرسنٹیج پازیٹیوٹی وغیرہ زیادہ ہے، بلکہ جو اس کا زور ہے، جو پریشر ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر، وہ خاصا شدید ہے. اور یہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں، خاص طور پہ پنجاب، KP اور AJK میں، اس میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. اس پریشر کے نتیجے میں ظاہر ہے جب کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں کسی جگہ بیڈز کی اویلیبلٹی کا معاملہ نہ بڑھے. اس سلسلے میں جو بہت اہم چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کرنے کی، اس کا تعلق جو NPIs ہیں، جو SOPs ہیں، ان کا مکمل طور پہ استعمال ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ملک بھر پہ نظر دوڑائیں اور 1 اپریل سے لے کر 11 اپریل تک کی جو اعداد و شمار ہیں ان کو دیکھیں تو ایسے دکھتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اس معاملے کو مکمل سیریسنس نہیں دی. مثال کے طور پہ ماسوا ہسپتالوں کے باقی تمام سیکٹرز میں آپ کو اس کی جو کمپلائنس ہے، اس کا جو استعمال ہے SOPs کا، اس کی شرح جو ہے وہ 50% کے لگ بھگ دکھتی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں تو سب سے کم نظر آ رہی ہے.